السلام علیکم ایوری ون ونس اگین ویلکم آن مائی چینل. اٹس بین لانگ کہ میں نے اپنی اس طرح سے کوئی ویڈیو نہیں لگائی کہ جس میں کوئی آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کر سکوں. آپ لوگوں کو اس میں کوئی موٹیویشنل ویڈیو لانی، یعنی کہ جو میرا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا کہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں سے سیکھوں خود، اور پھر کچھ چیزیں آپ لوگوں کو سکھاؤں. ہو سکتا ہے میرے کسی بھی ایک جملے سے کسی بھی لڑکی کو، یا اگر کوئی میل دیکھ رہا ہے تو کسی بھی میل کو کوئی پوائنٹ مل جائے، یا کوئی بھی کسی بھی وے میں ہیلپ آؤٹ کر دے. صبح کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا، فجر کی میں نے نماز پڑھی. اب آپ وہ ونڈو میں درمیان سے دیکھیں تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے. ایک تو اوبویسلی گیلری کی لائٹ آن ہے اور باہر روشنی بھی ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے. جو میرے کچھ آڈینس جو مجھے دیکھتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے کافی ویڈیوز میں کچھ ٹائم مینشن کیا کہ میں آؤٹ اسٹیشن جاب کرنے جاتی ہوں، اور آبویسلی مجھے ارلی مارننگ جاگنا ہوتا ہے. تو میں آج جاگی ہوں تو کافی زیادہ تھکاوٹ، فٹیگ اینڈ آل دیٹ. تو میں نے تھوڑی بہت اپنا بیٹھ کے اسٹریچنگ کی، ٹھیک ہے. اور میرا وزن پھر سے بڑھتا جا رہا ہے، اور کیونکہ اسٹریس میں بہت زیادہ لیتی ہوں. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں اپنے آپ کو اسٹریس سے کیسے کم کر سکتی ہوں. ختم تو دیکھو کسی کی لائف میں بھی اسٹریس ہو ہی نہیں سکتا جو آج کا ٹائم جا رہا ہے. ہاں البتہ ہم اس کو اوور کم ضرور کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں اپنا بریک فاسٹ ریڈی کر رہی تھی. میں نے وہ جو ایگ بوائل کرنے پہلے ہی رکھ دیا تھا، اس کے بعد جو سیریل ہیں وہ بنائے ہوئے تھے. اچھا، آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، جس میں ہے کہ شادی میں تاخیر کیوں ہوتی ہے. جو مجھے سمجھ آتی ہے نا، آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ 4 ایسے وجوہات جو لڑکی کو جاننی چاہیے، بہت ضروری ہیں. السلام علیکم سب کو، اگین السلام علیکم. یہاں میں ضرور ایک بات مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، یا آپ کی عمر اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں لوگ بار بار آپ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی، تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ شادی کا دیر سے ہونا آپ کی کمی، ناکامی یا بدقسمتی کی نشانی نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں نا اکثر یہاں پہ لڑکیوں کو یہ بات بہت محسوس کروائی جاتی ہے کہ اگر ایک مخصوص عمر تک شادی نہ ہوئی نا تو ان میں کوئی مسئلہ ہے. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ، یہاں میں ضرور بات مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نا ہر انسان کے لیے ایک الگ وقت اور ایک الگ منصوبہ رکھتا ہے. ہمیں صرف اپنی موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ پورا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کہ obvious سی بات ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. آج میں آپ سے ایسی 4 وجوہات شیئر کروں گی جن کی وجہ سے بعض اوقات لڑکیوں کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے، اور یہ تاخیر دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، یا بہت ٹائم کے بعد ہمیں چیزوں کی سمجھ آتی ہے. ساتھ میں تیاری کر رہی تھی اور اپنا ناشتہ بھی کر رہی تھی، کیونکہ میری سچویشن سے وہ ایسے ہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ناشتہ کرنا اور ساتھ ساتھ تیاری کرنا. پھر ایک دم سے ہارن بجتا ہے، وین آ جاتی ہے. یہ میں کچھ تیز سے ناشتہ کر کے جانا سٹارٹ ہوئی ہوں. پہلے تو میں ناشتہ بالکل بھی نہیں تھی کر کے جاتی، ٹائم مینیج ہی نہیں ہوتا تھا. اوکے، اب چلتے ہیں ان 4 وجوہات پہ جن کی وجہ سے شادی ذرا ڈیلے ہو جاتی ہے. پہلی ہمیں وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے تیار کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی نعمت کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے ہم سے کتنا ہی حاصل کرنا چاہتے ہوں. شادی صرف ایک تقریب کا نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑی ڈیکوریشن کر لی، بہت زیادہ فینسی کھانے بنا لیے، بہت زیادہ سوٹ بنا لیے تو شادی ہوگی. نہیں، بالکل نہیں. بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ایک نیا گھر، نئے لوگ، نئی توقعات اور زندگی کا ایک نیا مرحلہ. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں نا ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر تیار کر رہا ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ تاکہ جب وہ نعمت ملے تمہیں تو ہم اسے بہتر طریقے سے سنبھال سکیں. یہ جو ہوتی ہے نا چیز، سنبھال سکیں، ہر انسان نہیں کر سکتا. شاید آپ آج جو مشکلات، تجربات اور آزمائشیں دیکھ رہی ہیں نا، یہی کل آپ کو ایک مضبوط بیوی، بہتر ماں اور سمجھدار انسان بنائیں گی.
لہٰذا اگر شادی میں دیر ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ یہ محرومی ہو، ممکن ہے یہ تیاری کا وقت ہو۔ آج اس کے بعد مجھے ایک اور جو ریزن سمجھ آتی ہے نا، یا جو میں ریئلائز کر رہی ہوں، میں جو سوچ رہی ہوں اپنی سراؤنڈنگ میں کافی ساری چیزیں دیکھ کر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلط شخص سے بچا رہا ہوتا ہے۔ دیکھو ہمیں سم ٹائمز کیا آج کل کے دور میں تو بالکل بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جب تک ہم نے مارے نہ کھا لی ہوں، جوتے نہ کھا لی ہوں، جب تک ہر چیز ہمارے ہاتھ سے نہ نکل گئی ہو نا، تو ہمیں تب سمجھ آتی ہے کہ ہاں یار ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، فراڈ ہو گیا۔ یہ بات شاید سننے میں آسان لگے لیکن حقیقت میں بہت گہری ہے۔ ہم اکثر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کتنے ایسے رشتے تھے جو اگر ہو جاتے تو شاید ہماری زندگی مشکل ہو جاتی۔ ہر وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا اور ہر وہ بات جو آگے نہ بڑھ سکی، ضروری نہیں کہ وہ نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں اس طرح سے بھی ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جس کے نقصان کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہماری زندگی میں آنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں ایک ایسے سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی رشتہ نہیں ہو سکا تو یہ سوچنے کی بجائے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ہائے میرے میں کمی ہے، ہائے میں بدقسمت ہوں، ہائے یہ تو ہائے وہ، یہ ہائے ہائے کر کے بھی سوچنا یہ گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ سوچیں کہ شاید اللہ نے مجھے کسی بہتر چیز کے لیے محفوظ رکھا ہے، مجھے وہ تیار کر رہا ہے، مجھے وہ مضبوط بنا رہا ہے، یہ چیز ہم سوچنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری وجہ مجھے سمجھ آئی نا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صحیح وقت اور صحیح انسان منتخب کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں لیکن اللہ جلدی میں تو نہیں ہوتا نا، جلدی تو ہمیں ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کب کیسے ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ممکن ہے جس انسان کو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ ابھی بھی اپنی زندگی کے کسی ایسے مرحلے سے گزر رہا ہو جہاں وہ شادی کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ ممکن پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ حالات، کچھ فیصلے یا کچھ راستے ایسے ہوں جو مکمل ہونے باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب دو لوگوں کو ملاتا ہے نا تو صرف دو افراد نہیں ملتے بلکہ obvious سی بات ہے دو خاندان، دو زندگیاں اور دو مستقبل آپس میں جڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے بعض اوقات انتظار لمبا ہو جاتا ہے لیکن جب وقت آتا ہے نا تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یار اللہ نے تاخیر کیوں کی تھی، پھر سمجھ آتی ہیں باتیں۔ لاسٹ پہ جو ریزن بہت مزے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنی شناخت صرف شادی سے نہ جوڑیں۔ بہت سی لڑکیاں اپنی پوری خوشی، اپنی پوری پہچان اور اپنی پوری زندگی کو صرف شادی کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جب شادی ہوگی نا تب میں خوش ہوں گی، تب میری زندگی مکمل ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی قدر صرف آپ کے رشتے کے سٹیٹس سے نہیں ہوتی۔ آپ ایک بیٹی ہیں، ایک بہن ہیں، ایک دوست ہیں، ایک خواب رکھنے والے انسان ہیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف شادی نہیں ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں، اپنا کریئر بنائیں، اپنی شخصیت کو مضبوط کریں یا اپنے خاندان کے لیے کوئی اہم کردار ادا کریں۔ بعض اوقات جس چیز کو ہم تاخیر سمجھتے ہیں نا وہ دراصل ہماری زندگی کے لیے ایک اہم مقصد کو پورا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ میسج میں دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کی شادی جو ہے اس میں دیر سے ہو رہی ہے تو خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا ایک تو بند کریں۔ ہر انسان کی زندگی کا سفر ہی الگ ہوتا ہے، کسی کی شادی 22 سال میں ہوتی ہے، کسی کی 32 سال میں، اور دونوں خوش بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں پریشان بھی۔ خوشی صرف جلدی شادی میں نہیں بلکہ صحیح انسان اور صحیح وقت میں ہے۔ لوگوں کے سوالات، تبصرے اور باتیں آپ کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتی۔ آپ کی قیمت اس بات سے نہیں لگتی کہ آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں، آپ کی قیمت اللہ کے نزدیک آپ کے کردار، صبر اور ایمان سے ہے۔ آخر میں آج آپ کے انتظار، ٹھیک ہے، اگر آج آپ انتظار کے مرحلے میں ہیں تو مایوس نہ ہوں، اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، خود کو بہتر بناتے رہیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں آپ میری آئی لیشز بھی ساتھ ساتھ دیکھیں، ماشاءاللہ پڑھیں۔ میں اپنی آئی لیشز کا بہت خیال رکھتی ہوں اور میں نے اپنا میں بچپن سے اپنا ایک تو ویسے ہی میری ماشاءاللہ پیاری ہیں، دوسرا میں ایک سیرم بھی بنا کے لگاتی ہوں۔ ہاں، اللہ کی تاخیر اللہ کی انکار نہیں ہوتی اور جو چیز اللہ صحیح وقت پر دیتا ہے وہ اکثر ہماری توقع سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔